وہ خطرناک بات ہے۔ یکشا خان نے جب دیکھا کہ عوامی لیگ کا مینڈیٹ اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن میں ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 51.2 تھی اور ہمارے ویسٹ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 48% تھی، 1.2% پاپولیشن کم۔ چنانچہ ابتدا میں یکشا خان نے اجلاس دستور اسمبلی کا ڈھاکے میں بلایا، جس کی بھٹو صاحب نے مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اجلاس ملتوی ہو گیا۔ جب ملتوی ہو گیا تو شیخ مجیب الرحمان اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ 6 پوائنٹ پہ بات چیت کرتے لیکن آپ ڈھاکے کو آئیں۔ چنانچہ ڈھاکے کو یکشا خان گیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب گئے، ولی خان کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی آئیں۔ وہ بات چیت 25 مارچ 1971 تک چلی۔ 25 مارچ 1971 کو شیخ مجیب کو ڈھاکہ سے گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا اور یہاں شیخ مجیب الرحمان کو میاں والی جیل میں بند کر دیا اور عوامی لیگ کو اینٹی ٹیررسٹ پارٹی کہہ کے بین کر دیا گیا اور عوامی پارٹی کے تمام جو منتخب ہوئے تھے امیدوار مشرقی پاکستان سے سب کو اریسٹ کر دیا گیا۔ چنانچہ اور یکشا خان کمانڈ وہاں کی جنرل نیازی کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ اس عرصے میں سردار شوکت حیات نے کتاب لکھی ہے جو انہوں نے بین کر کے، یہ اردو کی کتاب ہے۔ اس میں سردار شوکت حیات لکھتے ہیں کہ میں نے یکشا خان سے ملاقات کی درخواست کی کہ میں یکشا خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری درخواست کے جواب میں مجھے بلایا گیا اور جنرل عمر، اب پتہ نہیں وہ جنرل تھا عمر یا وہ میجر جنرل تھا یا اسد عمر کا باپ تھا، کہ جنرل عمر نے مجھے کہا کہ یکشا خان سے ملنے سے پہلے تم مجھ سے ملو گے اور تم بتاؤ تم یکشا خان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہ میں نے کہا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملٹری ایکشن نہ کرے، اس کو بند کرے اور شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار حوالے کرے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا let them go, let them go, let them go۔ یہ اس کتاب میں سے یہ بیان کیا گیا کہ سردار شوکت حیات کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ بنگالی جائیں، بنگالی جائیں، یہ جائیں۔ پھر اب جس بات پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہوں، وہاں پہ اس وقت انڈیا کی فوج نہیں تھی، بنگالیوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی مکتی بانی، یہ مزاحمت کرنے کے لیے انہوں نے کہ پاکستان کی فوج کی مزاحمت کرے مکتی بانی۔ مکتی بانی اور ان کی آپس میں کلش ہوتی تھی، جو دردناک بات ہوئی کہ مشرقی پاکستان کے کالجوں سے بچیوں نے کالجوں سے کود کے خودکشی کی کہ فوجی پاکستان کی فوجی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا فوجی ان کی عصمت ریزی کرنے کے لیے ہاسٹلوں میں داخل ہو گئے اور بچیاں اپنی عصمت کو بچانے کی تو اس کی ویڈیو بنی، وہ ویڈیو بین ہو گئی۔ اس زمانے میں بنی، ابھی جنگ شروع تھی، انڈیا نے بنائی اور انڈیا نے وہ ویڈیوز عام کی، وہ یوکے اور امریکہ میں بکی، وہ ویڈیوز بکی۔ یہاں پہ کسی کا ویڈیو دیکھنے یہ حق ہے، یہ حق کیوں نہیں کرنے دیتے؟
کہ تم نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی، تم نے ہوا کی بیٹیوں کی محبتی کی کوشش کی، اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ مسلمان نہیں تو یشودا کی ہم جنس تھی، وہ ہوا کی بیٹی تھی، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان سے 30 لاکھ لوگ نے کراس کر دیا مغربی بنگال کو، یا بنگال کی ایک تقسیم پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہوئی تھی ہندو مسلمان کے نام پہ۔ جب مسلمانوں نے، مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتے، تو اس وقت ریفرینڈم ہوا، اور ریفرینڈم میں جنہوں نے اسلام کے حق میں ووٹ دیا تھا وہ مشرقی پاکستان کہلایا، اور جو اسلام کے حق میں نہیں تھے وہ مغربی بنگال کہلایا، اور اس کا کیپٹل کلکتہ جو اب اسٹیٹ۔ تو انہوں نے انخلاء شروع کیا، جب بہت اچھا ہوا تو لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مغربی بنگال کلکتہ کی طرف جانے لگے۔ جولائی 1971 میں انڈیا نے اپنی فضائی حدود پاکستان کے جہازوں پہ بند کر دی، کیونکہ مشرقی پاکستان اور اس مغربی پاکستان کے درمیان 1000 کلومیٹر انڈیا ہے، اور اس 1000 انڈیا کلومیٹر کو پاکستانی جہاز انڈیا کی ایئر سپیس کو کراس کرتے تھے انڈیا کی اجازت سے۔ جب یہ لوگوں کی یا پاپولیشن کا انخلاء شروع ہونے ہوا تو انہوں نے بند کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان سے اسلحہ ہے۔ جب یہ زیادہ ہوا تو پھر اوپر ٹائم آتا ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں اندرا گاندھی نے، سیاستدان نے، جو اس وقت وزیر اعظم تھی انڈیا کی، اس نے فوج کو حکم دیا کہ تم داخل ہو جاؤ مشرقی پاکستان، اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو نجات دلاؤ پاکستان کی فوج سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں جو جنگ شروع ہوئی، اس جنگ میں بہت سے اسٹیجز آئے ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہوں گے۔ 15 دسمبر بہت امپارٹنٹ ہے، جب پاکستان کا اس وقت صرف ایک ہی ٹی وی تھا، اور وہ ٹی وی سرکاری ٹی وی۔ سرکاری ٹی وی پہ جنرل نیازی کا بیان دیا گیا کہ انڈیا کے ٹینک میرے سینے سے گزر کے ڈھاکے میں داخل ہوں گے۔ یہ 15 دسمبر کا ہے، اور پاکستان کا وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کو بنا کے بھیجا گیا تھا سیکورٹی کونسل میں۔ سیکورٹی کونسل میں 14 دسمبر کو پولینڈ نے سیز فائر کی قرارداد پیش کی۔ بھٹو صاحب نے اس کو پھاڑ دیا، اور بھٹو صاحب نے ایک جذباتی تقریر کی کہ ہم 1000 سال جنگ کریں گے، ہم ڈھاکہ میں سرنڈر نہیں کریں گے، ہم ہندوؤں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ سیز فائر نہیں ہوا۔ دوسرا دن آ گیا جو اصلی دن حق کہنے کا، کہ حق کیا تھا۔ 16 دسمبر کی سہ آفٹر جنرل نیازی نے جنرل اروڑا کے سامنے سرنڈر کیا۔ یہ سرنڈر اتنا شرمناک ہے کہ اس نے اپنی اسٹک جنرل اروڑا کے قدموں میں ڈالی، اور جنرل اروڑا نے اس اسٹک پہ اپنے بوٹ رکھے، اس نے اپنا پسٹل جنرل اروڑا کے قدموں میں رکھا، اور وہ جرنیل کہیں اپنی جوانی میں فٹ بالر تھا،
اس نے اس پسٹل کو کک کیا اور وہ ہوا میں گیا اور ہوا سے نیچے گیا. اور اس طریقے سے پاکستان کے سورما شوالی کبابی جنرل نے جو اسلامی فوج کا کمانڈر تھا اور اس نے سرنڈر کیا اور پاکستانی فوج اپنے افسرے کے ساتھ ہندوؤں کی سازش میں آئی. ہم نے سرنڈر کس کے سامنے کیا؟ بت پرستوں کے سامنے. ہم نے سرنڈر بنگالیوں کے سامنے نہیں کیا, ہم نے بت پرستوں کے سامنے سرنڈر کیا. یہ حق ہے اور یہ حق مانو کہ مسلمانوں نے سرنڈر کیا اور ہندوؤں کے سامنے سرنڈر کیا. مشرقی پاکستان ہم نے ہندوؤں کے حوالے کیا. وہ ہم نے مفتی بانی کو نہیں دیا, ہم نے شیخ مجیب کو نہیں دیا. شیخ مجیب ادھر اس فوج کی تعبیر میں مغربی پاکستان میں میاں والی دے رہا. نتیجہ کیا ہوا کہ تمہاری مانو کہ تمہاری نام آزاد کو یہ سچ تو ہے نا کہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہ کی جائے کہ اس سے میوٹنی ہوتی ہے. یہ میوٹنی نہیں ہوتی, یہ سچ ہے. یہ سچ کہو, اپنی فوج کو بتاؤ کہ ہم نے بے غیرتی کی ہے, ہم نے بدلہ نہیں دیا. اسلام میں روم کی جنگ کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. وہ مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی, عیسائیوں اور لامذہبوں کی جنگ تھی, جس میں مسلمانوں کی ہمدردی قرآن کے مطابق رومیوں کے ساتھ تھی کہ وہ عیسائی تھے. ان کو شکست ہوئی تو قرآن نے پیشن گوئی کی کیا رومی جیتیں گے, اور پھر رومیوں نے جب بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا تو رومی جیت گئے اور قرآن کی پیشن گوئی صحیح ثابت. پاکستان سے باہر وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے پاکستانیوں نے دیکھا ہے. پاکستانی تو ٹویٹ تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, کوئی کہاں سے دیکھے گا ٹویٹ؟ تو میرا اپنا ٹویٹ اکاؤنٹ ہے, اس میں نواز شریف کا اکاؤنٹ ہے, شہباز شریف کا اکاؤنٹ ہے, مریم نواز کا اکاؤنٹ ہے, خاقان عباسی کا ہے. مجھ جیسے فقیروں کی ڈیلیگیشن از ایبسولوٹلی نانسنس. یہ الزام مجھ پہ لگانا مکمل بکواس ہے, نانسنس بکواس ہے. پہلے مداخلت کے لیے جب کہا گیا تھا رپورٹ کریے تو عمران خان نے لفظ یوز کیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. اس دفعہ جو عمران خان نے لفظ یوز کیا ہے FIA کے نوٹس پہ وہ ہے ایبسولوٹلی نانسنس, اور وہ میں نے آپ کو کاپی دے دیے. عمران خان کے اپنے ہاتھ کا, عمران خان کا دستخط. اور یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیسے آیا. یہ FIA نے اپنے پتن جس کے کہنے پہ انہوں نے کیا, ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے آؤٹ کیا. عمران خان نے تو ان کے نوٹس پہ دستخط کر ان کو دیا. عمران خان کے پاس تو کوئی وہ نہیں تھی, یہ تو ان سے لے آئے. پھر انہوں نے اپنی وہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا کہ عمران خان کو نوٹس دستخط کرا کے آ گئے. انہوں نے میڈیا سے شیئر کیا. قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا. اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹویٹ کسی آدمی کے نام جو ہے وہ اپنے ٹویٹ کو ٹک کرتا ہے اور چند لائنیں لکھ دیتا ہے اور سینڈ کر دیتا ہے. یہ ایک سمپل سسٹم ہے. ٹویٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چیک بک ہے کہ میں اکاؤنٹ سے پیسے نکالوں گا. ٹویٹ ہر ایک شخص کو الاٹڈ ٹویٹ وہ خود لیتا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی چیز کو ٹک کرتے تو سامنے آ جائے. ٹویٹ جو اپنے نام کو ٹک کرتا ہے, اس کا نام ٹک آتا ہے تو وہ نیچے ایک جگہ آ جاتی ہے اسپیس کے رائٹ یا پھر میسج, تو اپنا میسج دیتا ہے. لیکن نیچے آ جاتا ہے سینڈ پہ سائن کرتا ہے تو ٹویٹ پہ آ جاتا ہے. سب لوگ پڑھ لیتے ہیں دنیا میں, ٹویٹ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ
اکاؤنٹ کے ساتھ تھے تو ان سب کے اپنے اکاؤنٹ بھی تھے جو ہمارے لیڈر. میں نے آپ کہا کہ میرا اکاؤنٹ تھا, ٹویٹ پہ میرا اکاؤنٹ. جب میرا اکاؤنٹ ہے تو بیرسٹر غور کا بھی ہوگا, ہمارا یوگ کا بھی ہوگا, رؤف حسن کا بھی ہوگا. ٹویٹ تو سب کے ہوتے ہیں. ٹویٹ تو ایک عام آدمی کا بھی ٹویٹ ہو سکتا ہے. تو کیا ایکس پر اکاؤنٹ ہے مطلب عمران خان کا ٹویٹر پر اپنا اکاؤنٹ ہے یا فیک ہی ہو؟ میں نے اس لیے آپ کہا کہ عمران خان کے ٹویٹ اکاؤنٹ آپ کہاں پہ کریں گے؟ موبائل پہ. عمران خان کو موبائل کسی نے دیا ہے؟ عمران خان کے تو کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں ان کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں. ایک میز ہے, میز کے اس طرف عمران خان کو اٹھاتے ہیں, ادھر ہم بیٹھتے ہیں, ایک صوفہ ہے, درمیان میں ایک شیشہ ہے. شیشہ میز کی آدھے میز پہ شیشہ ہے. عمران خان کو اس دروازے سے داخل کرتے ہیں, ہم اس دروازے سے داخل کرتے ہیں. داخلے کے دروازے بھی غیر ہوتے ہیں, صرف ہم شیشے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. میں ان سے مل کے آتا ہوں. قاضی صاحب یہ بتائیے جو ٹویٹ میں جو کنٹینٹ, اور جب ہم جاتے ہیں تو جوابیں بھی نکال کے, یہاں تک کہ میں غلطی سے ایک دفعہ اپنی انگوٹھی میں رات پہ تھی تو میں نے اس کو کہا کہ آسانی سے نہیں نکلتی, میری انگلی کاٹ دو. لیکن وہ شکر ہے اس آدمی نے کوئی تھوک لگایا, کچھ کیا. اس نے کہا نہیں, آپ کی انگوٹھی اندر نہیں لے جا سکتے. اور دوسرا یہ جو تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے چل رہی ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دونوں بات کی. میں آپ کی پہلی بات کو بھی انڈورس کرتا ہوں. میں نے چیف منسٹر کو کہا, اب آپ کہنا چاہتے میں کہ بتا دیں, تو میں نے چیف منسٹر کو کہا کہ یہ جوڈیشل انکوائری جلد از جلد ہونی چاہیے. مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اس کا تم ریفرنس تیار کرو, یہ بھی کہا, اور تم چیف جسٹس سے بات کرو کہ اگر وہ میری درخواست پہ جوڈیشل انکوائری کے لیے جج ڈپیوٹ کرنا تیار ہوں تو میں انہیں درخواست کروں. تو یہ 1-2 دن میں کم از کم اپنا کام جو ہے وہ کر دوں گا, میں چیف منسٹر کے حوالے کروں گا. دوسری بات جو آپ نے کی, ایک تو آپ نے جوڈیشل انکوائری کی, اور دوسرا آپ نے کیا کہا, رہائی عمران خان کی رہائی کے لیے جو مطمئن ہے. میں کہتا ہوں وہ ہم چلائیں. ہم اب میں نے 9 تاریخ اعتماد اگلا اتوار ہمارا موجودہ جو مرکزی صدر ہے وہ اشتیاق احمد خان ہے, میں نے انہیں انوائٹ کیا اعتماد اگلے اتوار کو. اگلے اتوار کو انشاءاللہ کے پی ہاؤس میں ہم آئی اللہ پایا اکٹھے ہوں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کہاں سے شروع کریں. ہم سارے صوبے میں کریں. میں سب سے پہلے قربانی دوں گا, بالکل سب سے پہلے دوں گا. میں آج بھی جو آیا ہوں مجھے پتا تھا, اس کے انجام کا بھی پتا تھا, یہ بھی جانتا تھا کہ حق کہنے کے بعد حق کی قیمت دینی ہوتی ہے. میں وہ قیمت دینے کو تیار ہوں, میں پھانسی ہونے کے لیے تیار ہوں, جان دینے کو اللہ کے لیے میں تیار ہوں. کہتی ہے میں نے حق کہہ دیا ہے, میں حق کہوں گا. باقی حکمران اگر چاہیں تو میری خوش قسمتی ہوگی. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ میں ان حکمرانوں کا تمہارا ہوں, ان فارم 47 کو حکمرانوں کے اور ان کے کچھ پناہ والوں کے, ان کے بلند سلام. ٹھیک ہے.